اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم انفارمیٹیو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، بنی نوع انسان کے ہر قسم کے قول و فعل دو چیزوں کے گرد گھومتے ہیں، ایک سچ اور دوسرا جھوٹ۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جب انسان ان دونوں کے بیچ فرق کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اسے کوئی خبر ملے تو وہ اسے خود سے سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر جھوٹ۔ لہٰذا اسلام ہر انسان کو بہتر حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے سچ پر مبنی پالیسی واضح کرنے کا حکم دیتا ہے اور سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے کو جھوٹی باتوں میں شمار کرتا ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ حجرات کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ خواتین و حضرات، ان آیات و احادیث مبارکہ کے مطابق ایسا ہی ایک واقعہ سن 70 کی دہائی میں اس وقت پیش آیا جب زہرا فونا نامی ایک عورت نے اپنے آپ امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت امام مہدی ہے، کیونکہ پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی ہے۔ دوستو، اس کا یہ دعویٰ کرنا ہی تھا کہ یہ خبر زہرا فونا کے محلے سے ہوتی ہوئی پورے ملک اور پھر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھر خبر پھیلتے ہی لوگ جوگ در جوگ اس کا دیدار کرنے آنے لگے اور تصدیق کے لیے اس کے پیٹ سے کان لگا کر اذان اور تلاوت کی آواز سننے لگے۔ تصدیق کے بعد ہر خاص و عام اس دعوے پر مکمل طور پر یقین کر بیٹھے، یہاں تک کہ جب یہ خبر اہبراز سے ہوتی ہوئی انڈونیشیا کی حکومت تک پہنچی تو سب سے پہلے ملک کے نائب صدر آدم مالک نے اس مدعی عورت کو اپنی رہائش گاہ میں بلانے کی دعوت دی اور ساتھ ہی باقاعدہ طور پر پیٹ پر کان لگا کر تلاوت سننے کا شرف بھی حاصل کر لیا، جس کے بعد باقی سب لوگوں کی طرح اسے بھی یقین ہو گیا کہ زہرا فونا نامی عورت کا دعویٰ درست ہے۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور نے بھی اس عورت سے ملاقات کر کے اذان کی تصدیق کرنا چاہی۔ جب ملاقات کے دوران انہوں نے بھی تلاوت اور اذان کی آواز سن لی تو خوشی سے نڈال ہو کر بیان دے ڈالا اور اذان سننے کی تصدیق کر دی۔ ناظرین، اس کے بعد جن لوگوں کے دلوں میں شک تھا وہ بھی جاتا رہا۔ انڈونیشیا کے صدر اور اس کی بیوی نے زہرا نامی عورت سے ملاقات کی اور اس عورت کو نعوذ باللہ مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ جب اس عورت کے چرچے پورے انڈونیشیا میں پھیل گئے تو اس کے بعد یہ خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور کئی اسلامی ملک کے سربراہان نے زہرا کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا دوسرے ممالک کی طرح پاکستان نے بھی اسے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ اب علماء کرام اس کوشش میں لگ گئے کہ اس عورت کے ذریعے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے زہرا کو سرکاری دورے پر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ جیسے ہی وہ عورت پاکستان پہنچی تو اس کی آمد کے ساتھ ہی عوام کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا کہ علماء کرام اس بات کی تصدیق کریں کہ اس خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہے کہ نہیں۔ اس وقت کے مشہور علماء کرام نے باری باری خاتون کے پیٹ سے اذان سننے کے بعد یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز عورت کے اندرونی حصوں میں سے ہی آ رہی ہے، لہٰذا مدعی عورت کے دعوے پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ناظرین سب کے شکوک یقین میں بدل گئے اور پورا عالم اسلام امام مہدی کی آمد کا منتظر رہنے لگا۔ دوستو، اس عورت نے علماء کرام پر اس قدر وار کیا تھا کہ کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام نے اس کے قریب مائک رکھ کر اس کی امامت میں نماز جمعہ بھی ادا کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ خواتین و حضرات، جہاں ایک طرف پورا عالم اسلام اس مدعی عورت کے ذریعے امام مہدی کی برکات سمیٹنے کے چکروں میں تھا، وہیں دوسری طرف بہت سے لوگ یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ اب اللہ کے حکم سے دنیائے اسلام اپنے عروج کو پہنچے گا اور اسلام کے دشمنوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، باطل چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو بالآخر مٹ کر ہی رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس آیت کے پیش نظر زہرا نامی عورت جس تیزی سے اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی اسی تیزی سے اپنے فتنے سمیٹے اپنے انجام کو پہنچ گئی
اور جس باطل ایجنڈے کے تحت وہ ظاہر ہوئی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ جی ہاں دوستو، جس طرح پورا عالم اسلام اس عورت کے جانسوں میں آ چکا تھا، وہاں دوسرا گروہ ایسا بھی تھا جس کے لیے اس کے دعووں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ لہٰذا اس دوسرے گروہ کے ساتھ ڈاکٹروں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو کہ صورتحال کو جاننا چاہتی تھی۔ پہل تو زہرا انہیں چکر دے کر نکل جاتی، لیکن اب کی بار اس کا پالا پڑا تھا میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر سے۔ جب اس پر پوری طرح تحقیق کی گئی تو اس عورت کی ٹانگوں کے درمیان چپکا ہوا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر برآمد ہوا جس میں اذان اور تلاوت ریکارڈ کر کے رکھ دی گئی تھی۔ اب جب اس کا پول کھل چکا تھا تو یہ عورت انڈیا کے راستے انڈونیشیا بھاگ گئی۔ وہاں جا کر جلد ہی اس کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی اور یوں زہرا فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور اس بات کا اقرار کیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے دولت اور شہرت کے لیے کیا تھا۔ لیکن دوستو، شہرت کے لیے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرنا مشکوک تھا، لیکن جلد ہی اس بات سے پردہ اٹھ گیا کہ عالم اسلام کی دشمن قوتیں جس طرح عرصہ دراز سے اسلام کے خلاف سازشیں رچا رہی تھی، بالکل یہ معاملہ بھی انہی کی سازشوں کا حصہ نکلا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا مذاق بن کر رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنان اسلام سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رحیم انفارمیٹیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔